علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفه. نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے. الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے، الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے، مصیبت سے کوئی بچاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے. یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں، یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں، کیسے جھکا دوں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے. تیرے حکم سے لہے
لہاتی ہے دھرتی، تیرے حکم سے لہاتی ہے دھرتی، لہلاتی ہے دھرتی، کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، رساں کون اجمل، کسی کو تو بھوکا سلاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، بالخصوص صوبہ گجرات کے امیر محترم فضیلت الشیخ شعیب میمن جناگڑھی حفظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ شیخ عبدالوہاب مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، اور اس جامعہ محمدیہ سلفیہ ورنورہ کے صدر عالی وقار عبدالرحمن بچو صاحب، اور ہمارے شاگرد رشید، اس ادارے کے نوجوان اور باہمت باصلاحیت ناظم عزیزم حافظ زکریا مدنی حفظہ اللہ، اس ادارے کے طلباء، حاضرین، سامعین اور سامعات، پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں، کوئی ایسی بستی نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا قصبہ نہیں جہاں تک اسلام کی روشنی نہ پھیل چکی ہو۔ پوری دنیا میں اسلام کے لینے والے، اسلام کا نام لینے والے آپ کو مل ہی جائیں گے۔ الحمدللہ جنوب افریقیہ کے جنگلوں تک بھی اسلام کے دعات اور مبلغین پہنچ چکے ہیں۔ جہاں جہاں بھی چاند اور سورج کی روشنی ہے، اور اس دھرتی پہ جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کوئی غیر متعارف مذہب ہے۔ پوری دنیا میں جانا پہچانا ہوا مذہب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ سے اٹھنے والی ایک کمزور سی دعوت دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گئی؟ بہت سے مذاہب ایسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ان کے ماننے والے کسی محدود علاقے میں پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں وہ مذہب متعارف نہیں ہو سکا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں قلیل تعداد ہی صحیح آپ کو مسلمان مل ہی جائیں گے۔ قبل اس کے کہ اس کا جواب ہم تلاشیں، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں مستدرک حاکم کی، اور حدیث کے راوی حضرت تمیم داری ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، ان تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اللہ تعالی مذہب اسلام کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں جہاں رات اور دن کی پہنچ ہے۔ کوئی شہر کوئی دیہات اللہ نہیں چھوڑیں گے جہاں تک اسلام کی چمک نہ پہنچ جائے، اسلام کی روشنی نہ پہنچ جائے۔ اور جو بھی مذہب اسلام کو مانے گا، اختیار کرے گا، اسے عزت ملے گی، اور جو اس کو ریجیکٹ کر دے گا، ٹھکرا دے گا، اسے ذلت نصیب ہوگی۔ حدیث کے راوی حضرت تمیم داری کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میں نے اپنی فیملی میں، اپنے قبیلے میں دیکھ لی۔ میرے قبیلے میں سے جس نے بھی اسلام قبول کیا دنیا میں اسے عزت ملی، اور جس نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ ذلیل ہو گیا، یا تو اسے جزیہ اور ٹیکس دے کے رہنا پڑا یا وہ بری حالت میں مارا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی الحمدللہ سچی ثابت ہو چکی ہے۔ دوستو، مذہب اسلام کے اندر آخر کون سی خوبی ہے؟ میں نے کہا ایک حقیر سی دعوت جو مکے اور مدینے سے اٹھی اور دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی، اسلام کا فریرا اور اسلام کا علم اور جھنڈا پوری دنیا میں لہرانے لگا۔ دوستو، اسلام کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، وہ جاذبیت رکھی ہے، یہ وہ مذہب ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو ایک بار اسلام کا مطالعہ کرتا ہے کھلے دل سے، وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اسلام جب ایک بار دل کے اندر گھر کر جائے اور رگو ریشے میں پیوست کر جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر نکال نہیں سکتی اس دل سے۔ اسلام کے محاسن اور خوبیاں اتنی ہیں، کسی مذہب میں وہ خوبیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسلام کے جو قوانین ہیں، جو احکام ہیں دوستو، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے یکساں طور پر صالح اور مفید ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اسلام کا فلاں قانون و فلاں نظام یہ اولڈ ماڈل ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، قیامت تک اسلام کے قوانین اٹل رہیں گے، اسلام کا نظام کبھی بدلے گا نہیں۔ جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلال تھی وہ آج بھی حلال ہے، قیامت تک حلال رہے گی۔ جو اس وقت جو چیز حرام تھی آج بھی حرام ہے، اور قیامت تک وہ چیز حرام رہے گی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، اس کے پیچھے دوستو بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ کس کی قربانیاں؟ سر فہرست صحابہ کرام کی قربانیاں۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے راہ حق میں جو قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ کے سنہرے اوراق پہ ان کی قربانیاں رقم ہیں، درج ہیں دوستو۔ اور ان کے بعد سلف صالحین نے، تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے اور ائمہ محدثین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں دوستو، سب کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اور صرف میں صحابہ کرام کی راہ حق میں جو قربانیاں ہیں اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں راہ حق میں پیش کی ہیں، اگر ان قربانیوں کا نچوڑ اور خلاصہ میں بیان کروں تو اجمالی طور پہ صحابہ کی قربانیوں کو اگر میں بیان کروں تو 5 طرح کی کم سے کم قربانیاں صحابہ نے پیش کی ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کی جسمانی قربانیاں، نمبر 2 صحابہ کی جانی قربانیاں، نمبر 3 صحابہ کی مالی قربانیاں، نمبر 4 صحابہ کی روحانی قربانیاں، اور نمبر 5 خواہشات کی قربانیاں۔
دیکھیے میں کہاں تک پہنچتا ہوں، چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی جو جانی قربانیاں ہیں، اسلام کی خاطر صحابہ نے اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، دوستو آج اسلام ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں، مگر اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور جب جب انہیں اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے آواز دی گئی، انہوں نے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، بال بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ جب ایک بار تلوار لے کر صحابہ راہ حق میں نکل پڑتے تھے، مہینے مہینے وہ غائب رہتے تھے، دین کی خاطر لڑائیاں کرتے رہتے تھے، اور کتنوں کی جان اسی راستے میں چلی جاتی تھی۔ دوستو جان کس کو پیاری نہیں ہے؟ آئیے میں چند جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحابہ کرام کے سینے میں شوق شہادت کس طرح انگڑائیاں لے رہا تھا۔ بدر کی لڑائی ہے، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، او صحابہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بخن بخن او جنت ارضها السماوات والارض، واہ واہ کیا بات ہے۔ بخن بخن کا لفظ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عربی زبان میں مدح کے لیے، ستائش کے لیے بولا جاتا ہے، واہ واہ آفرین شاباش کیا بات ہے۔ ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کائنات کے امام کہتے ہیں، او عمیر تم نے بخن بخن کا لفظ کیوں کہا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجاء ان نکون من اہلہا، میری تمنا یہ ہے کہ میں بھی اس جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کائنات کے امام مدنی سردار کہتے ہیں انت من اہلہا، تم بھی انہی جنتیوں میں سے ہو۔ تھیلے سے کھجور نکال کے کھانے لگتے ہیں، کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اچانک خیال آتا ہے لئن حییت حتی آکل تمراتی هذه انها لحیات طویلہ، اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینک دیتے ہیں، فقاتل حتی قتل فی سبیل اللہ، اور دیوانہ وار لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تھے صحابہ کرام۔ دوستو احد کی لڑائی ہے، حضرت انس ابن مالک کے ایک چچا ہیں جن کا نام ہے انس ابن النضر، صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے۔ حضرت انس ابن النضر کہا کرتے تھے پہلی لڑائی جو تھی بدر کی مجھ سے مس ہو گئی، لقد غبت عن اول قتال مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی لڑائی بدر کی پیش آئی، وہ لڑائی مجھ سے مس ہو گئی۔ لئن اشہدنی اللہ لیرین ما اجد، اگر دوبارہ کوئی اور لڑائی آگے پیش آتی ہے تو اللہ بھی دیکھ لیں گے میں کتنی محنت و جانفشانی سے اللہ کے راستے میں لڑوں گا۔ پتہ چلا سامنے احد کی لڑائی آ گئی۔ اللہ اکبر، احد کی لڑائی میں آپ کو پتہ ہے جنگ کے پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت چکے تھے، مگر ایک معمولی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار میں بدل گئی، شکست میں بدل گئی، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی، صحابہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ حضرت انس ابن النضر نکلتے ہیں، راستے میں حضرت سعد سے ملاقات ہو جاتی ہے، کہتے ہیں این انت یا سعد، او سعد
کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انی لاجدو ریح الجنت من دون احد، او سعد مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مشرکوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اس قدر ان کے جسم پہ تیر برسائے جاتے ہیں، نیزے برسائے جاتے ہیں، تلواروں کی بارش ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِن طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ، 83 سے زائد زخم لگتے ہیں، تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے، پورا بدن زخموں سے چور چور، پورا بدن، پورا جسم مسخ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صورت بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی ایک بہن آتی ہے، انگلی پہ کوئی کٹ کا نشان تھا، کوئی پور تھا جہاں پہ کوئی کٹ کا نشان تھا، اپنے بھائی کی شناخت کرتی ہیں، یا کوئی تل کا نشان تھا جس سے وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ میرے بھائی انس ابن النضر کی لاش ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ اتر گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ سے جو انہوں نے ایگریمنٹ لیا تھا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھایا، اور بعض لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی احد کی لڑائی میں حضرت عمرو ابن جموح ایک انصاری صحابی ہے، 80 پلس، کافی عمر دراز ہے، ایک پیر بھی لنگڑا ہے، بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ 4 شیر جیسے بیٹوں نے کہا، ابا حضور آپ کے سامنے مجبوری ہے، آپ کا پیر بھی کام نہیں کر رہا ہے، آپ عمر دراز ہیں، آپ کے اوپر لڑائی فرض نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھیے، ہم آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہیں۔ بدر میں ان کی بات مان لیتے ہیں، احد کی لڑائی جب سامنے آتی ہے، عمرو بن جموح انصاری دوبارہ لڑائی میں جانا چاہتے ہیں۔ 4 شیر جیسے بیٹے، ابا آپ گھر میں بیٹھیے، لڑائی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کہنے لگے، ارے او میرے بیٹو، تمہیں جنت چاہیے تو مجھے بھی تو جنت چاہیے۔ کائنات کے امام مدنی سردار سے جا کے اپنے بیٹوں کی شکایت کرتے ہیں، یہ میرے بیٹے مجھے لڑائی میں جانے سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں سے کہتے ہیں، اگر یہ لڑائی میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں تم منع کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمرو سے کہتے ہیں، آپ اگر گھر میں بیٹھنا چاہیں کوئی مواخذہ آپ کا نہیں ہوگا، ویسے بھی آپ عمر دراز ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اور آپ کا پیر بھی کام نہیں کر رہا، آپ ویسے بھی لنگڑے ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول میرے سینے میں شوق شہادت انگڑائیاں لے رہا ہے۔ کہتے ہیں، انی لارجو ان اطع بعرجتی ہذہ فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی لنگڑا پیر لے کر کے میں جنت میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، حالانکہ جنت میں کوئی عیب دار نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی عیب لے کر نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا صحیح سالم جائے گا، 30 یا 32 33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پرمیشن دے دیتے ہیں، احد کی لڑائی میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، آپ کہتے ہیں، میں نے عمرو بن جموح کو دیکھا، ان کا لنگڑا پیر بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا ہے، جنت میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک بہت ننھا صحابی
نئی عمر کا نوخیز صحابی، صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، ان کا نام تھا حارثہ ابن سراقہ۔ ایک اجنبی تیر آتا ہے، لگتا ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی ماں ام حارثہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا حارثہ میرا کتنا چہیتا بیٹا تھا، آپ کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر میرا بیٹا جنت پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں اتنا روؤں گی، گریبان پھاڑوں گی، بال نوچوں گی، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ میرا بیٹا بھی چھن گیا اور جنت بھی ہاتھ سے نکل گئی تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اوَحَبِلْتِ یا ام حارثہ، او ام حارثہ تو دیوانی ہو گئی ہے، پاگلوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ ارے جنت کسی ایک درجے کا نام نہیں ہے، جنت میں بہت سارے درجات ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ صَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، ارے تیرا بیٹا صرف جنت نہیں جنت الفردوس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ تھے صحابہ، ایسے ہی اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا، 25 سال پہلے میں نے سعودی عرب میں پہلی بار یہ نظم پڑھی تھی، آج بھی یوٹیوب پہ وہ میری 25 سال پرانی ویڈیو مل جائے گی۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، نکل پڑتے تھے لے کہ تلوار فوراً صدارات میں بھی جو دے دے منادی، عزائم صحابہ کہ تھے اتنے راسخ کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی، نہ بغض اور نفرت نہ کینہ دلوں میں، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی صرف اگر میں جانی قربانیوں کا تذکرہ کروں کئی گھنٹے چاہیے۔ صحابہ نے راہ حق میں اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحابہ نے جو جسمانی قربانیاں پیش کی ہیں، صحابہ کو تشدد کا جو نشانہ بنایا گیا، اسلام کی خاطر ایمان لانے کے پاداش میں صحابہ کو جس طرح زد و کوب کیا گیا، وہ کمزور مسلمان سب سے پہلے مکے میں جو اسلام قبول کرتے ہیں کس طرح انہیں اذیتیں دی گئیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج میں بلال حبشی کا ذکر نہیں کروں گا، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، صہیب بن سنان رومی کا بھی ذکر نہیں کروں گا، حضرت خباب بن الارت کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ ہمارا ایک بچہ بھی اسے پتا ہے یہ وہ صحابہ ہیں، کمزور صحابہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایمان کی روشنی ان کے دل میں جب گھر کر جاتی ہے، کس طرح انہیں مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ میں وہ واقعات بیان کروں گا جو شاید آپ پہلی بار سنیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو فقیہہ، نام تھا یسار، کنیت تھی ابو فقیہہ، آزاد بھی نہیں ہیں، غلام ہیں جیسے بلال تھے حبشی رضی اللہ عنہ۔ سیم اسی طرز پر جس طرح حضرت بلال حبشی کو ستایا جاتا تھا، حضرت ابو فقیہہ نام یاد کر لیجئے،
صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. اس کا جو باپ تھا، ان کا جو باپ، اس قدر ان کو عرب کی وہ گرمی، جب 50 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ گرمی بڑھ جاتی، گرم گرم ریت اور بالو میں انہیں منہ کے بل لٹا دیا جاتا، پیٹھ پر بھاری پتھر لاد دیا جاتا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جاتا تھا جب تک چربی پگھل پگھل کے ریت اور بالو کو ٹھنڈا نہ کر دے. ایک دن ایک گبڑولا جو کیڑا ہوتا ہے، جعل عربی میں کہتے ہیں، دیکھو ناک سے ایک کیڑا ہوتا ہے نا، گندگی کو ایسا گولا بناتا ہے، ڈھکیلتا ہوا لے کے جاتا ہے، صحرا میں ہوتا ہے، وہ گبڑولا ہوتا ہے. ایک دن وہ نظر آیا تو صفوان نے کہا یہی تمہارا معبود ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو. نعوذ باللہ، مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں او صفوان، ارے تجھے کیا پتا کہ میرا رب کون ہے؟ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، وہ مولا میرا رب ہے، سارے جہانوں کا وہی رب ہے. اس قدر ان کو مارا جاتا ہے، پیر میں لوہے کی زنجیریں باندھی جاتی ہیں، گرم گرم ریت اور بالو پہ ان کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اس قدر زور زور سے گلا دباتا ہے، زبان لمبی باہر آ جاتی ہے، مرا ہوا سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر ابھی جان باقی تھی، ابھی اللہ کو منظور تھا، ان کی زندگی باقی تھی. حضرت ابو فقیہ، ہماری بہنیں بھی خواتین بھی ہیں، خواتین نہیں ہوتی، بہرحال آپ سنیں اور خواتین کو سنائیں. خواتین نے کم قربانیاں نہیں دی ہیں دوستو. زنیرہ رومیہ ایک لونڈی تھی، اس قدر ابو جہل ان کو ستاتا تھا. کیا نام تھا؟ زنیرہ الرومیہ، نام یاد کر لیجئے. اس قدر ابو جہل نے انہیں ستایا کہ بینائی چلی گئی آنکھ کی. تانے دیتا ہے، کہتا ہے اعمت اللات والعزا، ہمارے بتوں کی بددعا اسے لگ گئی ہے. یہ باپ دادا کا دھرم چھوڑ کے محمد عربی کے دین میں گئی تھی نا، ہمارے بتوں کی بددعا لگ گئی ہے، اس کی بینائی چلی گئی. حضرت زنیرہ کہا کرتی تھی وَمَا يَدْرِ اللَّاتُ وَالْعُزَّى مَنْ يَعْبُدُهُمَا، ارے لات اور عزا یہ تو بے جان پتھر ہیں، انہیں کیا معلوم ان کی پوجا کون کرتا ہے، انہیں تو اس کی بھی خبر نہیں. جس اللہ نے میری بینائی لی ہے مجھے یقین ہے وہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، میری آزمائش ہے، اور مجھے یقین ہے وہی اللہ میری بینائی لوٹائے گا. صبح ہوتی ہے اللہ ان کی بینائی کو لوٹا دیتے ہیں. زنیرہ رومیہ. ایک اور صحابیہ ہیں، ان کا نام تھا، بنو معمل کی لونڈی تھیں لبینہ. حضرت عمر بن خطاب جب تک اسلام نہیں لائے تھے بہت اذیت دیتے تھے، ستاتے تھے. خواتین کی قربانیاں ذرا دیکھ لیجئے دین کی خاطر. دوستو آج بیٹھے بٹھائے ہمیں اسلام مل گیا ہے، یار اسلام قربانی چاہتا ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں اسلام کی خدمت کے لیے، جس سے جو بن پڑے. پیسہ ہے تو پیسے کی قربانی دیجئے، وقت ہے تو وقت کی قربانی دیجئے، علم ہے تو علم کی قربانی دیجئے، کوئی ہنر ہے تو ہنر کی قربانی دیجئے. جو جہاں ہے جس استر پہ ہے اسلام قربانی چاہتا ہے. خواتین نے جو قربانیاں دی ہیں، حضرت عمر اتنا ستاتے تھے، مارتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے، کہتے تھے تجھے میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا. مگر اس لونڈی کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ذرا دیکھیے، کہتی تھی عمر تم نے بھی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار نہیں کیا اور باپ دادا کا دھرم اگر تم نے نہیں چھوڑا تو اللہ بھی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہ ہوتا ہے ایمان، ایمان کی طاقت.
ام عمارہ نصیبہ بنت کعب المازنیہ الخزرجیہ الانصاریہ احد کی لڑائی میں آئی تھی زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ میں نے ابھی بتایا جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں جب بھگدڑ مچ جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند جانثار صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کا ڈیفنس اور بچاؤ کر رہے ہیں۔ ابن قمعہ نامی بدبخت نے آپ کو نیزہ مار کے زخمی کر دیا تھا۔ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب المازنیہ الخزرجیہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، تلوار کھینچتی ہیں، میدان میں کود پڑتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس اور دفاع کرتی ہیں اور ابن قمعہ کو دوڑاتی ہیں اور تلوار سے وار کرتی ہیں، مگر بدبخت نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، پلٹ کے اس نے بھی مارا۔ حضرت ام عمارہ کے کندھے پہ زخم آئے۔ اللہ اکبر، دیوانہ وار لڑ رہی ہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں دائیں طرف دیکھتا تو ام عمارہ لڑ رہی ہیں، بائیں طرف دیکھتا تو ام عمارہ ڈیفنس کر رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یطیق ما تطیقین یا ام عمارہ، تمہارے اندر جو طاقت ہے دوسروں کے اندر کہاں ہے؟ اکیلے نہیں لڑ رہی تھی، ساتھ میں ان کے شوہر زید بن عاصم مزنی بھی ہیں، 2 بیٹے حبیب اور عبداللہ بھی ہیں۔ شوہر بھی لڑ رہا ہے، 2 بیٹے نبی کا ڈیفنس کر رہے ہیں اور اپنا خود ڈیفنس کر رہی ہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار کہتے ہیں ام عمارہ کچھ خواہش ہے، کچھ آرزو ہے، کچھ تمنا ہے دل میں تو بتا دو۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی تمنا ہے، دعا کر دیجئے اللہ سے، جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دینا، اے اللہ ان کی فیملی کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ احد کے اندر ڈیفنس کر رہے ہیں، 12 صحابہ لڑ رہے ہیں، 11 نبی کے سامنے شہید ہو جاتے ہیں باری باری۔ اخیر میں باری حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی آتی ہے، کہتے ہیں طلحہ چلو آؤ تمہاری باری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کر رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک انگلی کٹ جاتی ہے، انگلی جب کٹتی ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، درد کی شدت کی وجہ سے زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت بسم اللہ، جب انگلی کٹی تھی تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اگر تم بسم اللہ پڑھ لیتے تو تمہیں فرشتے آسمانوں پہ اٹھا لے جاتے، اتنا تجھے تیرا مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی الارض فلینظر الی طلحہ ابن عبید اللہ، اس زمین پر کوئی اگر کسی شہید کو زندہ چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ ایک ابو طلحہ ہے وہ الگ ہے، اپنے سینے کو نبی کے ڈیفنس و بچاؤ کے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے پیروں کے بل اٹھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، لڑائی کے میدان کو دیکھنا چاہتے ہیں دشمن کہاں ہے اور کس پوزیشن پہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ کہتے لا تشرف بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پیروں کو اوپر مت اٹھائیے، یصیبک سہم من سہام القوم، دشمن کا کوئی تیر آ کے آپ کے سینے میں لگ جائے گا، نحری دون نحرک، میرا سینہ آپ کے سینے کی حفاظت کے لیے اکیلے کافی ہے۔ یہ صحابہ کی جو جسمانی قربانیاں ہیں دوستو دین اسلام کے خاطر، یہ چند جھلکیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کی مالی قربانیاں دیکھ لیتے ہیں۔
ابھی میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، قسم اللہ کی اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، ہمارے صحابہ نے ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو دے دیا، پنیر دے دیا، کشمش دے دیا، کھجور دے دیا، یہ مد ہوتا ہے، اہتنا دے دیا اگر، اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اور گولڈ لے کے آؤ، ان کے ثواب کو نہیں بلکہ آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سوچو کس اخلاص سے اور کس جذبے سے صحابہ نے مال خرچ کیا ہوگا۔ غریبی کا عالم تھا، فقر و فاقہ کا عالم تھا، مہینے مہینے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن جب بھی مرکز اسلام کو پیسے کی ضرورت ہوئی، چندے کی ضرورت ہوئی، ابھی ہمارے عزیزم زکریا کہہ رہے تھے ادارہ چلانے کے لیے بھی چندے کی ضرورت ہوتی، چندہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندے کی اپیل کی ہے۔ میں آپ کو چند جھلکیاں دکھاتا ہوں، صحابہ کے دینے کا جذبہ ذرا دیکھ لیجئے۔ جن کے پاس زیادہ تھا، آج کے بڑے بڑے ارب پتی بھی نہیں سوچ سکتے اتنا بھاری دان اور چندہ اگر تاریخ میں کسی نے دیا ہو تو بتاؤ مجھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صدقے پہ ابھارا، مدینے کے ایک بہت بڑے تاجر اور مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اس وقت میرے پاس 8,000 دینار سونے تھے۔ کتنے؟ 8,000 دینار، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، اشرفی سونے کے سکے، تقریباً 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، اور آج سونا کہاں پہنچ گیا ہے؟ 1,60,000 70,000۔ ہاں اب ذرا مجھے کیلکولیٹ کر کے بتاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اپنے پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 4,000 میں نے گھر میں چھوڑا، 4,000 دینار میں نبی کی خدمت میں لا کر کے نچھاور کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو 1,000 دینار اکیلے 4.25 کلو سونا بنتا ہے۔ کتنا؟ 1,000 دینار تقریباً 4.25 کلو سونا، اور 4,000 دینار کتنا؟ 17 کلو سونا۔ 17 کلو سونا کی قیمت ذرا مجھے آپ بتا دو سر کر کے۔ یہ ہے صحابہ کے دینے کا جذبہ، جن کو اللہ نے نوازا تھا۔ ابھی جیسا کہ کہا گیا کہ اس گجرات میں کچھ بھوج کے علاقے میں بھی ایسے ایسے سرمایہ دار موجود ہیں الحمدللہ، اور ایسے ایسے پیسے والے کہ 1-2 لوگ مل کر ہی ایک ادارہ چلا سکتے ہیں، مگر جذبہ ہونا چاہیے۔ سیکھو صحابہ کرام کے واقعات ایسے نہیں بتائے جا رہے، کچھ عبرت لے کے جاؤ، کچھ نصیحت لے کے جاؤ۔ قسم اللہ کی آپ کو در در ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی کہ چلو بمبئی سے چندہ مانگ لیں۔ الحمدللہ بہت نوازا ہے اللہ نے، بس دل کھول کر لٹانے کا ہنر سیکھ لو دوستو، اور اس کے بعد دیکھو یہ آپ کا یہ جامعہ جو ورنورا اور اس طرح کئی جامعات اور ادارے آپ کھول سکتے ہو اس گجرات کی سرزمین پر دوسرے مکتب فکر کے۔ ابھی میں پچھلے مہینے میں بھروچ میں شیخ ہمارے امیر صاحب کا جو شہر ہے وہاں میرا خطبہ تھا، اور میرا پروگرام تھا جمبو سر جاتے ہوئے راستے میں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کے ایسے ایسے ادارے دیکھے، قسم اللہ کی میری نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ میں وہاں مجبور ہو گیا گاڑی روکنے پہ، روکو ذرا یہ کیا دکھ رہا ہے؟ کہنے لگے یہ فلانے مسلک کا ادارہ ہے، یہ فلانے مسلک کا ادارہ ہے۔ کیا ادارے بنائے گئے ہیں! ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں میرے بھائیوں؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہاں، یا ایک ادارے سے مجھے بتائیے کہ کیا آپ کا کام، کتنے بچے اور کتنی بچیاں یہاں سے ممبرا، جس ادارے میں 20 سال پڑھا کے آیا اور وہاں میں پرنسپل بھی تھا، الحمدللہ یہاں کی کثیر تعداد میں بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں، ہماری شاگردہ ہیں، اور اس اسٹیج پہ بھی کئی ایک علماء ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں، جن کو میں نے بخاری پڑھائی ہے، مسلم پڑھائی ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ کتنی محنت کرتے ہیں یہ گجرات کے لوگ، قسم اللہ کی چھٹی ہونے سے 2 دن پہلے پہنچ جاتے ہیں، درجنوں کی تعداد میں، اور وہی مسجد میں پڑے رہتے ہیں، نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ سونے کا، لیکن اپنے نونہالوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اتنی جانفشانی، ہر چھٹی میں لے جانا، ان کو لانا،
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کفیل بنیے، ایسے ادارے آپ گجرات کی سرزمین پہ قائم کیجئے کہ آپ کو دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 دینار 17 کلو سونا دے دیا۔ تبوک کی لڑائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، چندے کی، صدقہ دو لوگوں، مرکز اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے، رومیوں سے لڑنے کے لیے جانا ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، پھل پک رہے ہیں، سواریوں کی قلت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں علیہ میت ناقۃ باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹنیاں کجاوے پالان سمیت میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اتنے سے کام نہیں چلے گا، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، نوازا ہے اللہ نے تو دل بھی کیا دیا تھا عثمان کو، اللہ نے بیر روما خرید کے دے دیا اپنے جیب خاص سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں علیہ میت ناقۃ باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گجرات کے لوگ اونٹ کے بارے میں جتنا جانتے ہم نہیں جانتے۔ ابھی لوگوں نے اونٹ کے گوشت سے ضیافت کی، بہت دنوں کے بعد اونٹ کا ملا۔ ہاں، اونٹ کے بارے میں آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ 200 اونٹ میری طرف سے، نبی فرما رہے ہیں اور چاہیے۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے، 300 اونٹ، 300 اونٹ اگر لا کے یہاں باندھ دیا جائے تو میرے خیال سے یہ جتنا تمہارا پنڈال ہے یہ جگہ کم پڑ جائے گی کہ نہیں کم پڑے گی؟ 300 اونٹ کجاوے اور پالان سمیت لا کے یہاں باندھ دو، کتنی جگہ لگے گی؟ 300 اونٹ۔ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں ابھی اور چاہیے۔ کہاں ہیں سرمایہ دار؟ کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ 1 کروڑ دے رہا ہوں، ورنہ رکھے ادارے نہیں ایسے مرد مجاہد ہیں، بس دل چاہیے۔ حضرت عثمان 1000 دینار تھیلے میں بھر کے 4.25 کلو سونا، 1000 دینار بھرتے ہیں، سونے کی اشرفیاں لاتے ہیں، اونٹ تو دیے ہی دیے، لا کے پیارے نبی کے دامن میں بکھیر دیتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دمکنے لگتا ہے، چمکنے لگتا ہے خوشی کے مارے۔ آپ ان سکوں کو، اشرفیوں کو الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ ارے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے عثمان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کے پاس زیادہ نہیں، تھوڑا تو ہے نا، تھوڑا تو ہے نا۔ ابھی ہم ڈائریکٹ جھارکھنڈ سے آ رہے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے اداروں میں وہاں جلسہ جب ہوتا ہے تو جلسے میں چندہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ادارے میں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ یہیں جو پبلک آتی ہو دے کے جاتی۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ میں نے اپنی آنکھوں سے، ہم تو اکثر جاتے رہتے ہیں۔ تھوڑا اللہ نے نوازا ہے، تھوڑا ہی دیجیے۔ حضرت ابو عقیل انصاری، پیارے نبی نے جب غزوہ تبوک کے موقع پہ صدقے پہ ابھارا، حضرت ابو عقیل کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دن بھر صبح سے شام تک پانی کا ڈول کھینچتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شام میں 2 سا غلہ ملا۔ کتنا؟ 1 سا تقریباً 2.5 کلو، تو 2 سا کتنا ہوا؟ 5 کلو غلہ ملتا ہے۔ 2.5 کلو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، 2.5 کلو لا کر کے نبی کی خدمت میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ کی زبان کیسے کٹے گی؟ آپ نے چندے کے لیے اپیل کیا ہے، میرا بھی دل تڑپ رہا ہے میں بھی کچھ حصہ لے لوں، کچھ نہیں تھا دینے کے لیے تو میں نے صبح سے شام تک پانی کی ڈولیں کھینچی ہیں، تب جا کے 2 سا غلہ ملا، یہ 1 سا میں دے رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں علبہ ابن زید انصاری، بہت کوشش کیا کہ کچھ میں دے دوں، گھر میں کچھ نہیں، پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کھجور بھی نہیں دینے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سواری مانگتے ہیں، میں بھی لڑائی میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ ہاتھ اٹھا رہے، معذرت کر رہے، کوئی سواری نہیں ہے، سواریوں کی قلت ہے، میں سواری نہیں دے پاؤں گا۔ اور وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں مگر
نہیں ہے ہاتھ میں. رات میں آتے ہیں مصلی بچھاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اللہ سے روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہتے ہیں مولا تیرے نبی سے میں نے سواری کی درخواست کی اے اللہ تو نے اپنے نبی کے ہاتھ میں بھی اتنی وسعت نہیں دی ہے کہ وہ مجھے سواری دے سکے. اے اللہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اے اللہ میں صرف اپنی گردن کا مالک ہوں. اے اللہ جس نے بھی زندگی میں مجھے ستایا ہوگا گالیاں دی ہوں گی مارا ہوگا پیٹا ہوگا میری عزت پہ حملہ کیا ہوگا میری غیبت کی ہوگی میری چغلی کی ہوگی اے اللہ میں سارے اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں مجھے کسی سے بدلہ نہیں چاہیے. اے اللہ یہی میری طرف سے صدقہ ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں مگر وہ عرش والا تو سب جانتا ہے دل کے بھید بھی جانتا ہے نگاہوں کی خیانت بھی جانتا. رات کے اندھیرے میں کوئی پتا بھی سرکتا ہے تو مولا جان لیتا ہے. جبریل امین کو بھیج دیتا ہے. صبح ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میرے ایک صحابی نے آج رات میں بڑا عجیب صدقہ دیا ہے. وہ دینار درہم نہیں ہے روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے غلہ بھی نہیں ہے کھجور بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے بھائی؟ کون ہے وہ صحابی جس نے بڑا عجیب صدقہ کیا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کہتے ہیں. حضرت علبہ ابن زید انصاری کھڑے ہوتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات کہی تھی اپنے اللہ کے حضور صدق دلی کے ساتھ کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے لیکن نبی کی بات ہے تو میں زبان کیسے کاٹوں میرا بھی دل مچل رہا ہے کچھ دینے کے لیے تیرے راستے میں. تو اللہ میں اللہ کے رسول میں نے یہ بات کہی ہے. کائنات کے امام مدنی سردار کہتے ہیں لقد قبلت صدقتک او میرے صحابی جاؤ اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے تمہارا بھی صدقہ قبول ہو گیا. اصل چیز ہے میرے بھائی قبول ہو جانا. 10 روپیہ دو 20 روپیہ دو بس اللہ. اچھا منافقوں کو بڑا اچھا مٹیریل مل گیا. اب جن لوگوں نے بھاری بھاری چندہ دیا تھا اربوں میں کروڑوں میں ان کے اوپر الزام لگانا شروع. اچھا دیکھو ہر جگہ ایسے لوگ رہتے ہیں کرنا کچھ نہیں دینا کچھ نہیں زبان سب کے بارے میں کھولیں گے. کہا کہ یہ تو ریاکار لوگ ہیں ارے یہ مکار ہیں ان کو تاکہ یہ اتنا زیادہ دیے ہیں نا دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہا جائے بڑے سیٹھ صاحب ہیں. ہاں اور جو بیچارے تھوڑا سا لائے تھے جیسے ابو عقیل رضی اللہ عنہ ان کے صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی اتنا حقیر صدقہ اللہ لے کے کیا کرے گا. قرآن مجید کی آیت اتر گئی والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. جو لوگ مومنوں نے دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں جنہوں نے صدقہ دیا اور جو محنت و مشقت کر کے لائے جن لوگوں نے تانا زنی کی ہے زبان کھولی ہے ان کا مذاق اڑایا ہے اللہ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا لیکن جب اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہاں مسجدوں کا مذاق برقعے کا مذاق داڑھی کا مذاق ٹوپی کا مذاق اذان کا مذاق نماز کا مذاق ایسی چیزیں اگر جس کا تعلق دین سے ہے اسلام سے ہے اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے تو اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے. ورنہ اللہ ابتداءً اللہ کسی کا مذاق اور صرف اللہ نے مذاق نہیں کہا ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے آنے دو پھر ان کی ہم خبر لیں گے. جو ہمارے دینے والے چاہے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا جن کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے نا منافقین ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے. ختم کرتا ہوں. جی دیکھیں صحابہ کی میں نے 3 جھلکیاں مختصراً دکھائی ہیں چونکہ ابھی خطاب ہمارے امیر صاحب کا بھی باقی ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس سے مستفید ہوں گے اس لیے میں اپنی بات کو طول نہیں دوں گا. دیکھیے صحابہ کی جانی قربانیاں صحابہ کی جسمانی قربانیاں صحابہ کی
مالی قربانیاں، آگے صحابہ کی روحانی قربانیاں اور صحابہ نے جو خواہشات کی قربانیاں دی ہیں یہ میں بیان نہیں کر سکا، مگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر دوبارہ کبھی میرا آنا ہوا تو میں اس کو کمپلیٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو الحمدللہ اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، ایمان کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، توحید کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، سب سے خوش نصیب لوگ ہیں ہم لوگ، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ آج دنیا اسلام کے چراغ کو اپنے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتی ہے، لوگوں کو مذہب اسلام بالکل بھی پسند نہیں ہے، مگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ اسلام کا چراغ ایسے ہی جلتا رہے گا، قیامت کے دن جلنے والے جلتے رہیں گے، مخالفت کرنے والے کرتے رہیں گے، اسلام کا چراغ اسی آب و تاب کے ساتھ جلتا رہے گا۔ اس لیے میں آخری بات کہہ کے 2 مصرے آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ پھونک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون، پھونک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون، مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون، صاحب اہل ایمان کے لیے جنت میں ہے اونچا مقام، صاحب ایمان کا رتبہ گھٹا سکتا ہے کون، جو بھی وابستہ نہ ہوگا دامن اسلام سے، نار دوزخ سے اسے اجمل بچا سکتا ہے کون، مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون۔ حضرات میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے منتظمین کا، اور بالخصوص عزیزم زکریا مدنی حفظہ اللہ، جو آج سے کئی مہینہ قبل انہوں نے اصرار کیا تھا کہ اس بار آپ کو ہمارے وہاں ٹائم دینا ہی پڑے گا۔ بہرکیف کسی طرح میں نے ٹائم نکالا ہے، بڑی مشکل سے یہ ٹائم مینیج ہوا ہے، میں نے ٹوٹی پھوٹی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اسے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، صلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔